بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ الملک کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 22 تک بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے بتلایا تھا کہ اس صورت کے اندر انسانوں کو دنیا میں بھیجے جانے کا جو مقصد ہے اس کے بارے میں بتلایا گیا، اور جو امتحان ہے اس دنیا میں اس کے بارے میں بات ہوئی۔ پھر جو لوگ ناکام ہوں گے اس امتحان میں تو ان کو کیا سزائیں ملیں گی، اور جو لوگ جو ہے کامیاب ہوں گے تو ان کو کیا انعامات ملیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر ان آیات میں اس سے پہلے کے جو لوگ انکار کیے تھے، بات نہیں مانے تھے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرتا ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو کچھ نعمتوں کی طرف اور کچھ آیات کی طرف جو ہے مدعو کرتا ہے، ان کو جو ہے انوائٹ کرتا ہے کہ ذرا ان پر غور کرو، تو تمہیں محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے وہ ایک حکمت کے تحت کر رہا، اور وہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس دنیا میں وہ سب اللہ تعالیٰ کے تحت ہو رہا ہے، تو تم اس پر جو ہے یقین کرو تو کامیاب ہوگے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں، آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں خود بخود انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ کذب یکذب جھٹلانے کے معنی میں ہے، اور نکیر کہتے ہیں پکڑ کے معنی میں ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی تھی۔ یعنی تاریخ کے اوراق اٹھا کر تم دیکھ لو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا، اور تم تو اپنے باپ داداؤں سے سنتے ہوئے چلے آ رہے ہو کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے کیا پیش آیا، قوم ہود کے ساتھ کیا آیا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور جو ہے قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو تم جانتے ہو کہ ان لوگوں نے جب تکذیب کی، آیات کی، نشانیوں کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، تو ان کو جو ہے سخت سزائیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو دیکھی کس طریقے سے جو ہے سخت سزائیں دی، اور زمین و آسمان کو جو ہے تہس نہس کر دیا، اور ان پر جو ہے مسلسل بارشیں برسائیں، اور جو ہے سب کے سب ڈھیر کر دیے گئے۔ تو جو لوگ جھٹلاتے ہیں ان کو ہم سخت سزائیں دیتے ہیں، اس دنیا میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، اور جو اس دنیا کے بعد جب جائیں گے تو جہنم میں بھی وہ پھینکے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو دیکھو، ان کی نعمتوں کو دیکھو، ان کی آیات کی طرف غور کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن۔ کیا تم نہیں دیکھتے پرندے کی طرف جو تمہارے سر کے اوپر ہے؟ یعنی تم پرندے کی طرف غور کرو، برڈز کی طرف، پرندوں کی طرف تم غور کرو جو اوپر اڑ رہے ہیں۔ کبھی جو ہے پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اور کبھی پر جو ہے وہ سکوڑ کر رکھتے ہیں۔ یقبضن کا مطلب ہوتا ہے سکوڑ لینا، قبض یقبض کا مطلب سکوڑ لینا، اور صافات کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے پھیلا دینا، سب بستہ کر دینا۔ تو کیا تم پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے ہو؟ آخر وہ کیسے اڑ رہے ہیں؟ ان کے اندر یہ صلاحیت کہاں سے آئی؟ ان کے اندر ہوا میں ٹکنے کی جو ہے قوت کہاں سے ملی؟ ان کو کس نے سکھلایا کہ وہ جو ہے ہوا میں تیریں، ہوا میں اڑتے رہیں؟ ما یمسکہن الا الرحمن۔ انہیں ہوا میں رحمان کے سوا کوئی نہیں روکتا۔ یعنی وہ ہوا میں جو ٹکے ہوئے ہیں، وہ ہوا میں جو اڑ رہے ہیں، تو وہ صرف اور صرف رحمان کی بدولت اڑ رہے ہیں۔ وہ رحمان کی حکمت کے تحت، رحمان نے ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی ہے، وہ حکمت دی ہے، وہ قوت دی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہوا میں جو ہے اڑ رہے ہیں، اور ہوا میں وہ ٹکے رہتے ہیں۔ انہ بکل شیء بصیر۔ یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے
ہر چیز پر نظر ہے اس کی، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. یعنی آپ پرندے کی طرف دیکھیں، یہ پرندے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے دور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تب وہ چل رہے ہیں، پرندے چل رہے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ایسی طاقت ہے جو ہوا میں پرندوں کو جو ہے ٹکائے ہوئے ہے. تو دنیا کی اور جو دوسری چیزیں بھی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہی چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی قدرت کے ذریعے جو ہے دنیا میں جو ہے یہ نظام چلا رکھا ہے. یہ خود بخود سے نہیں چل رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ نظام طے کیا ہے اور نظام کو بنایا ہے جس کے تحت دنیا چل رہی ہے. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. امن هذا الذي هو جند لكم، امن کہتے ہیں، امن هذا یہ کون ہے، یہ مطلب ہوتا ہے. اور جند کہتے ہیں فوج کو، لشکر کو. نصر ینصر مدد کرنے کے معنی میں ہے. اور غرور کہتے ہیں دھوکے کو، دھوکے کو غرور کہتے ہیں عربی میں. اب اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے. یعنی کوئی ایسا لشکر، کوئی ایسی فوج یا کوئی ایسی طاقت رحمان کے سوا کوئی ہے اس دنیا میں جو تمہاری مدد کر سکتی ہے؟ تو پھر کیوں رحمان سے تم جو ہے پھرے ہوئے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین جو ہے وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی فوجیں، دنیا کی طاقت انہیں ہر چیز سے بچا لے گی، ان کو پروٹیکشن دے دے گی، ان کی حفاظت کرے گی. اگر دنیاوی طاقت اگر حفاظت دے سکتی ہوتی تو پھر انسان مرتا کیوں؟ انسان کیوں جو ہے غیر محفوظ ہو جاتا ہے؟ ایون جو بچانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خود جو ہے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے نظام کے سامنے ان کو جھکنا پڑتا ہے. جو فطری جو نظام اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے کہ انسان کو کب پیدا ہونا ہے اور کب جو ہے مرنا ہے، اس کے مطابق وہ جیتا اور مرتا ہے. تو کوئی دنیاوی طاقت جو ہے رحمان کے مقابلے میں انسانوں کی مدد نہیں کر سکتی. وہ تو رحمان کی جو طاقت ہے، اس کی جو رحمت ہے، اسی کی بنیاد پر انسان جی رہا. ادروائز جو ہے اللہ تعالیٰ اگر اپنی رحمت کو وہ جو ہے چھین لے تو انسان جی نہ سکے، وہ سانس نہ لے سکے. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق روک لے؟ اگر اللہ تعالیٰ امسک یمسک کو مطلب ہوتا ہے روکنا، اور رزق جو ہے وہ ساری چیز جو انسان جو ہے استعمال کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کوئی ہے جو اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق روک لے تو تمہیں کھلا دے؟ کوئی نہیں ہوگا دنیا میں. بل لجوا فی عتو ونفور. لیکن حال یہ ہے کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم جو ہے سرکشی میں، عتو کہتے ہیں سرکشی میں، سرکشی، اور نفور کہتے ہیں بھاگنے کو نفور کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم سرکشی میں مبتلا ہو، تم گھمنڈ میں مبتلا ہو، اور تم جو ہے منہ پھیر رہے ہو، حقیقت سے جو ہے منہ پھیر رہے ہو، حقیقت سے بھاگ رہے ہو. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. کیا وہ شخص، مکب کہتے ہیں جھکنا، سر جھکانے کو مکب کہتے ہیں، مکبن علی وجہہ جو منہ کے بل جھکا ہوا ہو. اور مشا یمشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا، سوین کا مطلب ہوتا ہے سیدھا. اب اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ بھلا سوچو جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو، یعنی منہ جو ہے اس کا وہ نیچے کی طرف جھکا ہوا ہو اور وہ ایسے چل رہا ہو، وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہوگا یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پہ چل رہا ہو؟ اب بتائیے کون جو ہے منزل تک پہنچے گا؟ ایک وہ شخص ہے جو اپنا سر جھکائے ہوئے ہے،
وہ جو ہے سیدھے نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ بالکل سر جھکائے ہوئے زمین کی طرف بالکل سر جھکا دیے ہوئے اور وہ چلا جا رہا ہے، تو کیا وہ منزل تک پہنچ پائے گا؟ وہ کہیں بھی لڑک کے گر جائے گا۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جو سیدھے راستے کی طرف جو ہے دیکھتا ہے اور سیدھے راستے پر چلتا ہے، تو وہ منزل تک پہنچے گا۔ تو یہ مثال دی گئی ہے سمجھانے کے لیے کہ جو لوگ صحیح گائیڈ لائنز، جو لوگ صحیح ہدایت کی کتاب یعنی جو رہنما کتاب ہے، جو گائیڈ لائنز ہے، اس کو مانتے ہوئے جو لوگ چلیں گے تو وہ منزل تک پہنچ پائیں گے، اور جو لوگ گائیڈ لائنز کو نہیں مانیں گے، اس کو فالو نہیں کریں گے، تو وہ منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ یہ بات تو بہت سمپل ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنا، اپنا کامن سینس استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنا کامن سینس بھی استعمال کر لیں تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے ہم رجوع کر لیں، اور کبھی جو ہے سرکشی میں اور نفور میں جو ہے کبھی مبتلا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے جو ہے سمع و بصر اور دل کو پیدا کرنے کی جو حکمت ہے، اور پھر انسان کا جو جس پر شکر ہونا چاہیے، جس میں وہ قلت کرتا ہے، کمی کرتا ہے، تو اس پر کیا نتیجے ہوتے ہیں، کیا نتیجے نکلتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی ویڈیو میں جو ہے ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔